اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شہریار داؤد کی جانب سے تمام ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے پسندیدہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں۔ ویورز اینڈ لسنرز، آج میں آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر آج جو مختلف مسائل کا شکار ہیں، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ناشکری ہے۔ شکر کو اللہ عز و جل نے بہت لازم اور ملزوم قرار دیا ہے اپنے ہر بندے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت صاحب آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرا قرآن فرماتا ہے، اللہ یہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ہم دنیا کے اندر اپنی محفلوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک فرشتوں کی جماعتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے، وہ آسمانوں پہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں لمحہ فکریہ۔ یہاں بعض علماء کرام نے فرمایا کفر سے مراد یہاں کفران نعمت ہے، یعنی جب کسی نعمت کو حاصل ہو جانے کے بعد اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر وہ کفران نعمت کہلاتا ہے، یعنی نعمت کی ناشکری کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم ذرا اپنی پوری تھوڑی لائف کو ہم انالائز کرتے ہیں۔ انالائز جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری آنکھیں ہیں، خالی آنکھیں موجود ہی نہیں ہیں بلکہ ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری بصارت قائم ہے۔ آپ اس سے پوچھئے جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس کے اندر بصارت نہیں ہے، نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ شکر کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ناک سونگھ سکتی ہے، زبان چکھ سکتی ہے، ٹیسٹ کر سکتی ہے، ہمارا پورا یہ جو فوڈ پائپ ہے وہ ہمارے فوڈ کو اندر لے جانے کا جو کام ہے بحسن و خوبی سر انجام دے رہا ہے۔ ہمارا لبلبا جسے ہم پینکریاس کہتے ہیں وہ کام کر رہا ہے، ہماری شوگر کنٹرول ہو رہی ہے۔ ذرا پوچھیں نا کسی ڈائبٹک مریض سے کہ بھائی آپ کو جب انسولین لینی پڑتی ہے، جب آپ اس ڈائبٹیز کی وجہ سے، اس شوگر کی وجہ سے، اس ذیابیطس کی وجہ سے جب آپ کی زندگی کے کئی خوشگوار لمحات آپ انجوائے نہیں کر سکتے، پوچھئے نا اس سے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، پوچھئے نا اس سے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، پوچھئے نا اس سے جس کے ہاتھ نہیں ہیں، یا جس کو کینسر جیسا موذی مرض لگا۔ ابھی کرونا پوری طرح یہاں سے دنیا سے گیا نہیں ہے، لیکن اس کرونا نے کیسی تباہی پھیلائی کہ ہم کرنے کے باوجود، چاہنے کے باوجود ہم کام نہیں کر سکتے تھے۔ بزرگان دین کا وتیرہ کیا تھا، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو اوپر سے کسی نے نا راکھ، سمجھتے ہیں وہ جو کوئلہ جلاتے ہیں سردیوں میں تو اس کی راکھ ہوتی ہے، خاک کہہ لیں اس کو، راکھ ہی کہا جاتا ہے بہرحال، تو راکھ کسی نے اوپر سے پھینکی، بجھی ہوئی آگ، بجھے ہوئے کوئلوں کی راکھ۔ تو وہ سفید دستار باندھے ہوئے بزرگ اللہ والے جا رہے تھے، ساتھ میں ان کے مریدین بھی تھے۔ جیسے ہی وہ راکھ ان کے سفید امامہ شریف پر پڑی تو آپ کہتے ہیں اور صاف کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مریدین نے کہا حضرت صاحب ہمیں تو آپ موقع دیں، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم تو جا کر کے اس کو جو ہے نا چکا پوٹی کر دیں،
اس نے آپ کے اوپر راکھ ڈال دی, شکر کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ فرمایا بیٹا صبر کرو, مجھ پر تو جلتی ہوئی آگ ڈالی جانی چاہیے تھی, یہ اللہ کے لیے میں شکر ادا نہ کروں؟ کیا یہ میرے لیے شکر کا مقام نہیں کہ مجھ پر بجھی ہوئی خاک ڈالی گئی؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا وتیرہ طریقہ کہ وہ ہماری اصلاح کس قدر احسن طریقے سے کر رہے ہیں, کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو جائے یا تم پر کوئی آزمائش آ جائے, اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو, کفران نعمت نہ کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے, اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اگر ہم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے, یا ایھا الذین, ہے نا, چشمہ بدلنا پڑے گا, کیا فرمایا اللہ تبارک ما یفعل اللہ بعذابک ان شکرتم وآمنتم, یعنی اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. سورہ نساء, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خوشخبری دے رہا ہے کن کے لیے؟ شکر گزاروں کے لیے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے, اجر ملے گا. اور بس بات ختم کر دی اللہ عز و جل نے یہاں یہ فرما کر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اور ان میں سے تو اکثر کو, ان میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جو تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں, تو انہیں اللہ عز و جل کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو ہم پاتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے جنگل سے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بوڑھا, ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے, یا اللہ تو مجھے تھوڑے سے بندوں میں سے کر دے, یا اللہ تو مجھے اپنے تھوڑے سے بندوں میں سے کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بابا تو کیسا عجیب آدمی ہے, تھوڑے سے بندوں میں سے کر دے, یہ کیسی دعا ہے؟ پوچھا اے عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو لیکن رکوع کرنے والے تھوڑے ہیں, شکر کرنے والے بنو لیکن شکر کرنے والے تھوڑے ہیں, مجھ سے ڈرو لیکن میرا ڈر رکھنے والے تھوڑے ہیں. تو جو کام کرنے والے تھوڑے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں, تو میں کیوں نہ دعا مانگوں کہ یا اللہ تم مجھے اپنے تھوڑے سے بندوں میں سے کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور رو کر کہنے لگے اے بابا تو بہت بڑا عالم دین ہے. تو ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے پوری دنیا کا بشمول مسلمان یا غیر مسلم, وہ اسی لیے پریشان ہیں کہ وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. غیر مسلموں کو تو میں پھر بھی کافی خوشحال اور شکر گزار پاتا ہوں کہ وہ اکثر آپ کو ہر چیز میں جو ہے نا تھینکس ٹو گاڈ تھینکس ٹو گاڈ تھینکس ٹو گاڈ کہتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا. پھر جب ہمیں نعمت ہم سے چھن جاتی ہے, جب ہم سے نعمت لے لی جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم سے یہ نعمت چھن گئی. تو اللہ سے ہم دعا نہ کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لیں. آئیے ہم ایک مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں, وقفے سے واپس آ کر مزید گفتگو کریں گے اور ساتھ میں ہم لیں گے آپ کی لائیو کالز. تو ایک وقفے پر چلتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بہت ہی پسندیدہ شو پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ. میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ جی ہم جب بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ایک وعدہ بھی اللہ نے کیا ہوا ہے قرآن مجید میں ساتھ میں. وہ کیا وعدہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم
اللہ तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और तुम मेरा शुक्र अदा करो, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, जो नेमत मैंने तुम्हें दी हुई है मैं उसे और ज्यादा दूंगा। तो पता चला जब हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की किसी नेमत का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें वो नेमतें और ज़्यादा देता है, और अगर नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला वो नेमतें हमसे ले लेता है। तो अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ करते हैं, मैं आप हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों के दरवाजे हम पर हमेशा खुले रखे और हमें ज़वाल नेमत से बचाए। आइए हमारे पास लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है, आपकी कॉल्स लेते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले आज के हमारे प्रोग्राम में कौन से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन और कहां से? अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। रावलपिंडी से। मुझे इम्तिहानों में कामयाबी का कोई वजीफा बता दें ताकि मैं अपने इम्तिहानों को अच्छे नंबरों से पास कर सकूं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। खैर अभी तो इम्तिहानात कई कैंसिल भी हो चुके, तो इम्तिहान जहां दुनियावी तौर पर हमें फिक्र में मुब्तला कर देते हैं, काश कि हमारे जहन में एक आखिरत के इम्तिहान की फिक्र भी काश के पैदा हो जाती है। जिस तरह हम नौजवानों को, बच्चियों को, तलबा और तालिबात को हम देखते हैं कि किस तरह से वो इम्तिहानात के लिए परेशान हो जाते हैं और न जाने क्या क्या वज़ाइफ पढ़ते हैं और न जाने क्या क्या हीले बहाने करते हैं कि बस हमारे नंबर अच्छे से अच्छे आ जाएं। काश कि उसका अशरे अशीर, मैं कहता हूँ उसका 1% भी अगर हमें आखिरत की अपनी फ़िक्र हो जाए, आखिरत के इम्तिहान की फ़िक्र हो जाए, कब्र के इम्तिहान की फ़िक्र हो जाए, जबकि पेपर भी आउट है। बहरहाल, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जब आप इम्तिहानात के लिए तैयारी करने लगें, सबसे पहले आप अपनी प्लानिंग करेंगे। आपका जिसका पेपर है आपने उसी सब्जेक्ट की किताबें अपने सामने रखनी है, बाकी किताबें आप हटा देंगे, ठीक है ना। आप प्लानिंग के साथ बैठें, अल्लाह ताला से करें दुआ, और इस तरह दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। 11 मरतबा ये पढ़ लें। फिर उसके बाद आप पढ़ें, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ उमूमन दुआए मूसा के नाम से जो है याद की जाती, किताबों में लिखी हुई है, और ये सूरह ताहा की गालिबन आयत नंबर 24, 25, 26 ऐसा ही है कुछ इसका, ठीक है ना। तो ये आप आयतें पढ़ें, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3 मरतबा ये पढ़ लिया करें, और पेपर देने के लिए जब आप जाएं तो ये वाली दुआ बस पढ़ते हुए जाएं बेहिसाब। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका कलम, अगर आपने याद किया हुआ होगा, स्टडी और अपनी प्लानिंग पूरी की भी होगी, आपका कलम इंशाअल्लाह रुकेगा नहीं। पहले पढ़ना है आपने 11 मरतबा। जब भी आप बैठें अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी तैयारी करें इम्तिहानात की, तो पहले बैठें 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद आप पढ़ेंगे 11 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फिर उसके बाद आपने रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये 3 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद अपनी तालीम आपने शुरू करनी है, पढ़ाई शुरू करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके इम्तिहानात में आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। देखें जी, नेक्स्ट कौन कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन और कहां से? मौलाना साहब, मैं सलमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा जो बड़ा भाई है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो आए दिन लोगों को मारता पीटता रहता है। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, मोहल्लेदार भी हमसे बहुत नाराज रहते हैं। अल्लाहु अकबर। ये गुस्सा जो है ना वाकई क्यों आता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुस्सा जब तुम्हें आए तो तुम फौरन बैठ जाया करो। अगर बैठ के भी गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा तो तुम लेट जाया करो। अगर इससे भी नहीं गुस्सा ठंडा हो रहा तो जमीन से चिमट जाया करो। इसके अलावा मेरे आका ने फरमाया, गुस्सा जहन्नम की आगों में से एक आग है। जहन्नम की आग है ना, उसमें से एक हिस्सा आग का ये गुस्सा भी है। जब ये गुस्सा आया करे तुम्हें तो तुम फौरन इसे पानी से बुझाया करो। वो क्या कि तुम वुजू कर लिया करो। यानी जब हम हाथ जैसे ही पानी में डालते हैं, हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। हम जब कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, नाक का पानी से हमारे दिमाग को ठंडक महसूस होती है, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये जो हुजूर ने फरमाया खड़े हो तो बैठ जाओ, आप खड़े हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। बैठेंगे तो जरूर तो बेंट हो जाएंगे हमारे पार्ट्स, तो ब्लड प्रेशर का प्रेशर
ٹوٹ جائے گا. اگر تب بھی نہیں تو لیٹ جائیں تو بالکل لیٹنے سے آپ کو پتہ ہے نا بلڈ پریشر اور لو ہو جاتا ہے. اور سب سے بہترین بات جو یہ آقا نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو انہی چیزوں میں ہمارا غصہ کم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی نہیں کم ہو رہا تو بالکل زمین سے لیٹ جائیں گے تو یہ جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے نا یہ بالکل ہمارے بلڈ پریشر کو بالکل لو کر دیتی ہے، تو غصہ ہمارا یہاں ختم ہو جائے گا. یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں اس کی فزیکل تعلیم ارشاد فرمائی. اس کے علاوہ جب بھی غصہ آئے تو فوراً آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں اور الٹے ہاتھ پہ تھو 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 کر لیں 3 مرتبہ، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ایک دوسرا میں آپ کو اس کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دے دوں، اور اگر اس کو ہم کولیبوریٹ کریں آج کی میڈیکل سائنس سے تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو کھانے میں، بھائی کے کیا آپ سب گھر والے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دیں، نمک کی مقدار کم کر دیں، پلس پانی کو جو زیادہ سے زیادہ پئیں کہ جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ العزیز آپ کے غصے میں بھی ٹھہراؤ آئے گا اور آپ کی طبیعت میں بھی ٹھہراؤ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے غصے کو کم کرے. دیکھیں نیکسٹ کس کی کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، میں کراچی سے تبسم بات کر رہی ہوں. میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. مولانا صاحب میرا ایک 24 سال کا بیٹا ہے جو کہ کئی سالوں سے پچھلے جاب تلاش کر رہا ہے، تو اس کی کہیں جاب نہیں لگ پا رہی. تو مولانا صاحب آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں. اللہ اکبر. یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. جابز نہیں ہیں، اوپر سے کرونا وائرس نے مزید، جو کووڈ-19 نے مزید لاک ڈاؤن نے جابز کی اپرچونٹیز ختم کر دی ہیں. لوگوں نے جو ہے کٹ ڈاؤن کیا ہے اپنا ایکسپینسز کے، اور اس ایکسپینسز میں لوگوں نے اپنے بہت سارے امپلائیز کو جو ہے نا جاب لیس کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر، سب کے حال پر رحم فرمائے. جاب کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس جاب کے لیے ہمیں کیا وظیفہ لینا ہے، یہ میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. وقفے پر جانے سے پہلے کال آئی تھی کہ جی میرے بیٹے کو 1 سال سے جاب نہیں مل رہی. اب ہم اس جاب کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جاب واقعی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا کلام بہت بڑا ہے، بہت طاقت والا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق بالکل رکھ چھوڑا ہے. جب وہ چونٹیوں کو سوراخوں میں دے سکتا ہے، مچھلیوں کو پانی میں دے سکتا ہے، تو پھر وہ انسانوں کو ضرور عطا فرما سکتا ہے. دیکھیے صبح جب فجر ہوتی ہے نا اور سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے جوڑے جوڑے کر کے جو نا دنیا میں بھیجتا ہے کہ یہ اس کا رزق اس کے حوالے کر کے آؤ، اس کا رزق اس کے حوالے کر کے آؤ. جب یہ فرشتے آتے ہیں اور کوئی شخص اگر سو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر حیرت کر کے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم اسے اس کے حصے کا رزق دینے آئے تھے، اس کے نصیب کا رزق دینے آئے تھے، اور یہ ہے کہ اوندا پڑا سو رہا ہے. چلو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اس کے حصے کا رزق ہم کسی اور کو دے آتے ہیں. تو پتہ چلا جو صبح کے وقت سوتے رہتے ہیں ان کا رزق اکثر کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. پھر میرے آقا علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگ دستی ہے. فرمایا تو فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. پھر ایک جگہ ایک اور شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے. فرمایا کہ تم استغفر اللہ کیوں نہیں پڑھتے، یعنی اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیٹے عطا فرماتا ہے، یعنی اولاد عطا فرماتا ہے. اللہ اس کی کھیتیوں میں بارش فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہ استغفار کی برکت سے عطا فرماتے ہیں. تو ایک تو استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفراللہ 313 مرتبہ آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے کسی بھی ایک نماز کے بعد. باقی بھی آپ دن بھر پڑھتے رہیں, بیٹے سے کہیں استغفراللہ کی کثرت کرے اور فجر کی نماز پڑھے. فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز جب یہ دعا پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ضرور ان کو جاب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جی دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب, میں کراچی سے غفور بات کر رہا ہوں. وعلیکم. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں وہ درمیان میں ہی رک جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں اپنا کاروبار صحیح سے کر پاؤں. اس کے لیے میں نے گزشتہ دنوں بھی کچھ عرض کیا تھا کہ ہمارے کام ادھورے اور نامکمل اس لیے رہ جاتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ یا ہماری پلاننگ صحیح نہیں ہوتی. چلیں جی مان لیا مینجمنٹ بھی اچھی ہے, پلاننگ بھی پوری ہے, لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہوتے. تو اس کے لیے میں ایک بہت اچھا وظیفہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں. سورہ کہف قرآن مجید میں موجود ہے. اس کی آیت نمبر 10 شروع سے نہیں درمیان سے اور آخر تک رب بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف آیت نمبر 10 کا درمیانی حصہ سے لے کے آخری حصے تک آیت نمبر 10 کا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ پڑھیں کتنی مرتبہ 133 ٹائمز, 133 مرتبہ 133 ٹائمز آپ پڑھیں گے کسی بھی ایک نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز. اس کی برکت سے اس کے بعد آپ نے وظیفہ پڑھ لینے کے بعد یا آیت پڑھ لینے کے بعد 133 بار آپ نے کیا کرنا ہے, دعا. یاد رہے اول اور آخر 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے رکے ہوئے کام پورے کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ کے انشاءاللہ رکے ہوئے کام مکمل فرما دے گا. جزاک اللہ خیر. آئیں دیکھیں جی نیکسٹ کالر کون ہے اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میں رمیز بات کر رہا ہوں. سوال آج کا میرا یہ ہے کہ حاضری کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے, اس پہ روشنی ڈالیے کہ اکثر حال چڑھ جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ حاضری ہو جاتی ہے, تو اس بارے میں. ایک تو حاضری ہوتی ہے مدینے کی, ٹھیک ہے نا, اور میں سمجھ رہا ہوں آپ کس حاضری کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کچھ ذہنی امراض ایسے ہیں جن کو کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو حاضری قرار دے دیا جاتا ہے. جی غوث پاک کی حاضری ہو گئی, جی حضرت داتا صاحب اجلی اجمیری کی حاضری ہو گئی, جی فلاں حاضری ہو گئی, خواجہ صاحب کی حاضری ہو گئی. کیسے حاضری ہو گئی؟ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو, اور خواتین پر خاص طور پہ یہ زیادہ مسائل آتے ہیں جی فلانی خواتین پر. ارے جنہوں نے ساری زندگی خواتین سے پردے کیے, شریعت و سنت کی پاسداری کی, کیا وہ وفات کے بعد اپنے پردہ فرما لینے کے بعد ایسے خواتین کے مطلب کہ حاضریاں دیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. البتہ یہ ضرور ہے کچھ مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا, شیطان, وہ انسان کے نروس سسٹم کو کنٹرول کر لیتا ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے, باب جنات کے اندر, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ الٹے کندھے پر جو بیٹھ کے نا یہ شیاطین جنات بھی چونکہ شیاطین ہی ہیں, تو وہ ادھر بیٹھ کے نا انسان کے کان سے اور ناک کے ذریعے سے یہ اس کے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں عموماً آنکھیں اوپر ہو جاتی ہیں, آوازیں تبدیل ہو جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ نروس سسٹم کو کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ شیاطین. اچھا, میں ذاتی طور پر, میں پرسنلی میں اپنی بات کرتا ہوں, اس پہ کسی کو مطلب اختلاف ہو سکتا ہے. میں ذاتی طور پر کسی جنات کے انسان کے جسم کے اندر دخول کا میں قائل نہیں کہ جی داخل ہو گیا حاضری ہو گئی, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کیونکہ اس کی باقاعدہ سند کے ساتھ قرآن مجید کی آیت ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ جب یہ ربا والے, یہ جو سود خور ہوتے ہیں, جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو یہ ایسے ہو جائیں گے, یعنی بالکل دم بخود ہو جائیں گے, جیسے ان کو کسی شیطان نے مس کر دیا ہو, ٹچ کر دیا ہو. کو پتہ چلا جب شیطان کسی کو ٹچ کرتا ہے تو وہ مبخوت الحواس ہو جاتا ہے, اس کے حواس کنٹرول میں آ جاتے ہیں, اس کے وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا. اس چیز کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی حاضری ہو گئی ہے. تو اس کے لیے آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے
اور آیت الکرسی پڑھ کے سورہ فلق اور ناس پڑھ کے پانی پہ دم کریں، ہو سکے تو سورہ فاتحہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں، پانی پہ دم کریں اور یہ پانی اس مریض یا مریضہ کو پلائیں، اس کے چہرے پہ اس کا چھڑکاؤ کریں، اسی وقت ان کی حاضری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا، میں نے آپ کو حاضری کا مختصر سا جائزہ پیش کر دیا کہ یہ حاضری ایسی ہوتی ہے کہ جس کی بظاہر کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، ہم لوگوں نے اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اس چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو جو ہے اپنے اور دوسروں کے ایمان کو ہم نے کمزور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے اور اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آج کا شو ہم یہاں پر کرتے ہیں اختتام، کیونکہ آج الحمدللہ ہم نے بہت اچھی باتیں کی، کچھ مسئلے مسائل ہم نے سیکھے سکھائے۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے قریب لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔